تو وہ اکڑ گیا. جو اڑ جاتا ہے ظاہر میں وہ اکڑ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس اکڑ گیا. ابا واستکبر، اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا. اب یہاں ایک لطیف بات کہنے والا ہوں، بڑی دقیق اور لطیف ہے اہل علم کے لیے، اور آپ کے واسطے سے پوری دنیا جان لے گی، سن لے گی. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس بتا جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کر. فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے نا، فلا پا گئے. ابلیس اکڑ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں اے ابلیس ما منعک، بتا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اب یہاں ذرا رک جائیے ایک لمحہ اور بات کو سمجھ لیجیے. جب اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا، یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، نہ ہم نے کبھی کتاب میں پڑھی، نہ کسی استاد نے بتائی، میں نے لکھ دی ہے اپنی کتابوں میں، لکھ دی ہے اس عربی میں بھی تاکہ عالم عرب میں بھی بات جائے، اور اردو کتب میں بھی ہے. یہاں تھوڑا تأمل کریں، تفکر کریں. جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا، تو بولیے اس وقت تک وہ نافرمان حکم الہی کا سجدہ نہ کر کے ہو چکا تھا یا نہیں؟ بڑی باریک بات پوچھ رہا ہوں، ہو چکا تھا یا نہیں؟ سجدہ نہیں کیا. اس لیے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کا نافرمان ہو چکا تھا. مگر کیا اس لمحے اللہ کا نافرمان ہو کر شیطان مردود بھی ہو چکا تھا ابھی یا نہیں؟ بولیے. یہ بات ہے، میں نے کہا لطیف و دقیق بات ہے. نافرمان ہو گیا تھا مگر ابھی شیطان مردود کا حکم صادر، ڈگری قضاء الہی، اللہ کا فیصلہ، شیطان مردود نگل جا میری بارگاہ سے، تجھ پر لعنت ہوگی. ابھی یہ حکم صادر، ابھی عدالت لگی ہے. اس کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کا عذر پوچھا جا رہا ہے. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، بھئی میں نے تمہیں حکم دیا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے. اب اس پر میرا ایک اور سوال ہے، علم کلام کی بات ہے، اہل علم سے، کہ یہ ایسے اس کو مذاق کے لیے یہ سوال و جواب ہو رہے تھے، یہ اللہ کے پوچھنے میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ بولیے، ایسے ہی پوچھا جا رہا تھا یا کوئی حقیقت بھی تھی؟ سچائی پر مبنی اللہ کا ہر امر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کو موقع دیا کہ بولو کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا، اپنا عذر واضح کرو، اپنی صفائی دو. تو نافرمان خدا کا ہو چکا ہے مگر شیطان نہیں بنا، نافرمان ہو چکا ہے شیطان نہیں بنا. صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے. اس بدبخت نے آگے جواب دیا اپنی صفائی میں، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، یہ قرآن ہے، لم اکن اسجد لبشر. اور ایک مقام پر کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اس نے اپنا مقابلہ شان نبوت کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، موازنہ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اور نبی کو آمنے سامنے رکھ کر مماثلت یا تفوق اس موازنے میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس بشر کو کیسے سجدہ کرتا. کیا لفظ بولا شیطان؟ کون سا لفظ بولا؟ کوئی نیا لفظ بولا یا یہ لفظ پہلے بھی کوئی بول چکا تھا؟ اس سب سے پہلے کس نے یہ لفظ بولا تھا؟ بولیے. اللہ نے کہا تھا انی خالق بشرم من صلصال من حمیم، میں پیکر بشریت بشر پیدا کر رہا ہوں. لفظ وہی بولا جو اللہ رب العزت بول چکے، مگر اللہ رب العزت نے کہا بدبخت میری مخلوق ہے، یہ میرے دیے ہوئے لقب ہیں، میری دی ہوئی شانیں ہیں، میرے دیے ہوئے مختلف ظاہر اور باطن کے حال ہیں، میری دی ہوئی مختلف کیفیتیں اور حیاتیں ہیں. میں جس محبوب کو، نبی کو، پیغمبر کو، مخلوق کو
جس حال، جس حیث، جس لقب سے چاہوں بلاؤں، بدبخت تو کون ہے اسے بشر کہنے والا؟ میں نے جب اس کو کہا انی خالق بشرن، تو میں نے بیان حقیقت کے لیے کہا، اور تو جب اس کو بشر کہہ رہا ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا، تو تنقیص نبوت کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں اظہار حقیقت کے لیے، بیان حال کے لیے کہہ رہا تھا، اور تو تنقیص نبوت کے لیے، شان گھٹانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں شان بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میرے ہاں آدم کی بشریت کوئی اور شے تھی، تیرے ہاں بشریت کوئی اور شے ہے۔ میرے ہاں بشریت ایک پیکر تھا، ایک تھا چراغ دان تھا، جسے بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلانا چاہتا تھا۔ میرے ہاں بشریت نبوت کی یہ ہے، تیرے ہاں بشریت مقابلے، موازنے، مماثلت کے لیے ہے، تنقیص کے لیے ہے۔ تو جب تک وہ نافرمان تھا، اللہ کے امر سجود کا نافرمان تھا، تب تک اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیے رکھا، دھکا دے کے نکالا نہیں، ابھی وہی کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اسے پوچھا، اس سے خطاب کیا، تخاطب ہوا، عذر کا موقع دیا، دفاع کا موقع دیا، جب تک نافرمان خدا تھا۔ جب وہ گستاخ نبی ہوا، خدا کی ذات نے کہا گستاخی نبوت کی ہے تو نے، فاخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا، آج سے تو شیطان مردود بن گیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے آقا نے خارجیوں کو شیطانی ٹولہ کیوں کہا؟ اب سمجھ آ گئی بات کی کہ یہ وہی بولی بولتے ہیں جو شیطان بولا تھا۔ لوگوں، ایسی سوچ سے توبہ کرو۔